السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایبٹ آباد کی ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر وردہ۔ ڈاکٹر وردہ کے قتل کی گتھی سلجھ چکی ہے۔ 5 دن غائب رہنے کے بعد ڈاکٹر وردہ زندہ تو نہ ملی، لیکن ان کی لاش ایک گھنے جنگل سے ضرور ملی۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، آپ چونک جائیں گے کہ قاتل کوئی غیر نہیں، قاتل کوئی دشمن نہیں، بلکہ قاتل ڈاکٹر وردہ کی اپنی بیسٹی جگری سہیلی ہی نکلی، جو کہ سگی بہنوں سے زیادہ ڈاکٹر وردہ کے قریب تھی، محبت تھی، ہم نوالا ہم پیالہ تھی۔ سہیلی بھی سیم پروفیشن سے تھی، یعنی کہ وہ بھی ڈاکٹر ہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر وردہ کو قتل کروایا اور لاش کو گھنے جنگل میں گڑوا دیا تاکہ برآمد نہ ہو سکے۔ مشہور کہاوت ہے کہ قاتل کبھی نہیں چھپتا، تو یہاں پر بھی یہی ہوا۔ پولیس نے قاتلہ سہیلی کو گرفتار بھی کر لیا ہے، تفتیش بھی مکمل کر لی ہے اور پھر اصل سچ بھی اگلوا لیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنی سہیلی کو آخر قتل کیوں کروایا؟ ایک عورت اکیلی یہ کام کر نہیں سکتی، تو اس کے ساتھ اور کون کون اس قتل میں ملوث رہا، شامل رہا، اور وہ کون ہے اور ان کا کیا مفاد تھا؟ یہ واقعہ پیش آیا ہے خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں، لیکن اس کا سارے کا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ملتا ہے اٹک سے۔ ایک فیملی رہتی ہے اٹک میں اور گھر کے سربراہ کا نام ہے محمد مشتاق صاحب۔ محمد مشتاق صاحب کی ایک ہونہار، لائق فائق، ذہین، پیاری بیٹی جس کا نام ہے وردہ، وہ شروع سے ہی ایک ٹاپر تھی، ہمیشہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آیا کرتی تھی اور بچپن سے اس کے دل میں یہی ایک خواب تھا کہ مجھے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے۔ میٹرک بہترین مارکس میں کیا، اس کے بعد ایف ایس سی پری میڈیکل میں کی اور وہ بھی بہترین مارکس میں کی، اور پھر اپنے میرٹ کی بنیاد پر اس کا جو ڈریم تھا ڈاکٹر بننے کا، اس میں ایڈمیشن اس کا میڈیکل میں ہوا ایک ایبٹ آباد کی مشہور یونیورسٹی میں، اٹک میں نہ ہو سکا۔ والد صاحب یعنی مشتاق صاحب ایک سرکاری ملازم تھے، ان کا جو جاب تھا، جو ڈپارٹمنٹ تھا، وہ سارے کا سارا اٹک میں تھا، اور بیٹی کو ایڈمیشن ملا ایبٹ آباد میں، تو انہوں نے اپنی ٹرانسفر کروائی ایبٹ آباد میں تاکہ اپنی بیٹی کے ساتھ خود رہ سکیں اور بیٹی کو اکیلے نہ رہنا پڑے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے اولاد کو کھلے ڈلے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہاں فیسیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں، اور لاکھوں میں جو فیسیں ادا کی جاتی ہیں وہ ایک نارمل شہری کے بس کی بات نہیں موجودہ صورتحال کے مطابق۔ بہرحال ریٹائرمنٹ میں جو پیسہ ملا وہ سارے کا سارا بیٹی کی تعلیم پر مشتاق صاحب نے لگایا۔ جب ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور یہ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بنی تو پھر ڈی ایچ کیو ایبٹ آباد میں ان کو پہلی سروس ملی، جہاں پر انہوں نے سرو کیا۔ ان کی شادی والدین نے جاب لگنے کے بعد کر دی کہ اب شادی کا وقت آ گیا ہے۔ شادی کی گئی ایک بزنس مین سے جو کہ کورین بزنس مین تھا، یعنی کوریا میں اس کا بزنس تھا۔ ہر 2 سے 3 ماہ کے بعد پاکستان آتا، اپنی بیوی کے پاس ان سے ملتا، اور کبھی کبھار 2 سے 3 ماہ کے بعد وہ نہ آتا تو بیوی یعنی کہ ڈاکٹر وردہ چلے جاتی اپنے شوہر کے پاس۔ اب یہ لائف سٹائل تھا۔ شادی کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی اور 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹا پہلے پیدا ہوا جس کی عمر اس ٹائم 10 سال ہے، اور بیٹی اس سے چھوٹی ہے جس کی عمر اس ٹائم 8 سال ہے۔ وردہ کی ایک بہت ہی بہترین اور ایک بہت پرانی اچھی سہیلی جسے ہم بیسٹی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ان کی سیم پروفیشن میں تھی، یعنی کہ وہ بھی ڈاکٹر ہے اور اس کا نام ہے ڈاکٹر ردا۔ ردا کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا گپ شپ بہت زیادہ تھی۔ ڈاکٹر ردا بھی ایبٹ آباد کے ہی ایک دوسرے سرکاری ہسپتال میں سرو کرتی تھیں، ڈاکٹر تھیں۔ 18 اکتوبر 2023 میں یعنی 2 سال پہلے ڈاکٹر ردا گئی ڈاکٹر وردہ کے گھر ایبٹ آباد میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے۔ ڈاکٹر وردہ نے کہا کہ ردا تمہیں پتا ہے کہ میرے شوہر باہر ہوتے ہیں تو مجھے ان کے پاس جانا ہے باہر، میرے پاس کافی سارا زیور ہے، 67 تولے، اب وہ میں یہاں گھر پر رکھ کر نہیں جانا چاہتی، تم میری بہن بھی ہو، سہیلی بھی ہو، تو تم میری یہ امانت سمجھ کے اس زیور کو اپنے پاس رکھ لو، جب میں واپس آؤں گی تو تم سے لے لوں گی، امانت سمجھ کے رکھ لو، میرے نزدیک تم سے زیادہ قابل اعتبار اور تم سے زیادہ بھروسے کے قابل کوئی شخص نہیں ہے۔
وردہ نے یہ کہا ردا سے اور ردا خوشی کے مارے چہچہانے لگی. اس نے کہا تم فکر نہیں کرو, آتے جاتے مجھے پکڑا جانا, میں سنبھال لوں گی, تم ریلیکس ہو کر جاؤ. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ اپنا 67 تولے یعنی 67 یہ زیور اپنا اٹھاتی ہیں اور جا کر ڈاکٹر ردا کے ہاتھ میں دے آتی ہیں. مل ملا کے یہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے. اس کے بعد پیکنگ کرتی ہیں, اپنے دونوں بچوں کے ساتھ یہ کوریا کے لیے روانہ ہو گئی. کوریا جا کر یہ تمام فیملی ممبرز کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں اور 2 سال کے بعد یعنی اب کی مرتبہ جب واپسی ہوئی تو 2 سال بعد ہوئی, سپٹمبر کا مہینہ اور 2025 میں. جب یہ پاکستان واپس آئیں اپنے بچوں کے ساتھ تو ڈاکٹر ردا کو فون کیا, بتایا کہ میں واپس آئی ہوں. ڈاکٹر وردہ نے کہا کہ ردا میری وہ امانت مجھے واپس لوٹا دو, میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری امانت کو اتنی دیر سنبھالے رکھا. ردا نے کہا ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ کیسی باتیں کر رہی ہو, میں نے اس کو لاکر میں سنبھال کر رکھا ہے, میں آپ کو لاکر سے نکلوا کر دے دیتی ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے, ڈن. پھر کچھ دن گزرے اور وردہ نے کہا کہ ردا وہ زیور پکڑاتی جاؤ, مجھے دے دو, میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا. جس پر ردا نے کہا کہ ہاں یار میں بھول گئی تھی, 1-2 دن میں نکلوا کے دیتی ہوں. 1-2 دن گزرے اور پھر سے مطالبہ کیا جب وردہ نے, تو کہا کہ یار تمہارا جو زیور ہے اصل میں وہ میرے شوہر کے لاکر میں پڑا ہے اور وہ شہر سے باہر گئے ہیں, جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں میں لاکر سے نکلوا کر تمہیں دے دوں گی, فکر نہیں کرو. 10 دن پھر گزر گئے اور اسی طرح بہانے پہ بہانہ ہوتا رہا. کرتے کراتے 1 ماہ 2 ماہ اور 3 ماہ 3 ماہ گزر گئے اور 3 ماہ کے بعد اب وردہ منہ زوری پر آئی. وردہ نے کہا ڈاکٹر ردا میرا زیور واپس دینا ہے یا نہیں, یا تمہارے دل میں کچھ اور ہے؟ ہر مرتبہ تم کہتی تو ہو اوکے, لیکن تم دیتی نہیں ہو. مجھے 3 مہینے ہو گئے ہیں تم سے زیور مانگتے ہوئے, اور مانگ بھی اپنا ہی رہی ہوں, کسی اور کا نہیں. کیا کہیں نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گیا؟ آپس میں جھگڑا ہوا. ردا نے کہا کہ کیسی باتیں کرنے لگ گئی ہو تم, ایسی تو تم نہیں تھی, کس قدر غلط اندازہ لگایا تم نے میرے بارے میں. ایسا کچھ نہیں ہے, لاکر میں تھوڑا سا ایشو آیا ہے بینک کی جانب سے, کوئی SOPs ان کی چینج ہوئی ہیں, جیسے ہی وہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے میں تمہیں تمہارا زیور دے دوں گی. میں نے کیا کرنا ہے تمہارا زیور؟ جناب وردہ پھر سے کہتی ہے اچھا چلو صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اب ذرا غور سے سننے والی بات یہ ہے کہ حقیقتاً یہ تھا کہ ردا اس زیور کو ہڑپ کر چکی تھی, انے بننے لگا چکی تھی. دینے کے ٹائم دیتی تو دیتی کیا, اس لیے وہ ہیلے بہانے اور ڈرامے بازی کر رہی تھی. اب سنیے ہوا کیا. اس نے سوچی ایک پلاننگ, ڈاکٹر ردا نے. وہ پلاننگ یہ تھی کہ لڑی بنوٹا کھنڈیانی یہ ایک گینگ ہے جو منشیات فروش بھی ہیں, جو ڈکیت بھی ہیں, جن کے بہت سارے کارندے بھی ہیں, جن پر بے تحاشا پرچے ہیں, کرمنلز جو ہیں ان میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں. اس گینگ کے ساتھ کسی نہ کسی ذریعے سے یہ رابطہ کرتی ہے, پہنچ جاتی ہے, ساری کی ساری بات چیت ان سے کرتی ہے, کچھ پیسوں کی سپاری فکس کی جاتی ہے اور پھر پلان کیا جاتا ہے کہ اس کو سائڈ پہ ہٹا دو. تصویر دکھائی, گھر کی لوکیشن بتائی, پوری پلاننگ کی. پلاننگ اس کی یہ تھی کہ 4 دسمبر کو ردا کال کرتی ہے ڈاکٹر وردہ کو اور کہتی ہے کہ وردہ زیور پر آ کر ہماری اتنی پرانی دوستی خراب ہو گئی, مجھے بہت دکھ ہوا, میں نے زیور نکلوا کے گھر پہ رکھ لیا ہے, ابھی میں ہاسپٹل ہوں, تو تم ایسا ہے کہ تم گھر نہیں, تم سیدھا میرے پاس ہاسپٹل آؤ, واپسی پہ اکٹھے یہاں سے گھر جائیں گے اور گھر جا کے تم زیور لینا اور چلی جانا, میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں. وردہ آ گئی ردا کے ہاسپٹل اور ملی جلی بیٹھی, گاڑی میں دونوں بیٹھی اور گھر چلے گئی. گھر جا کر ردا نے یہ کہا وردہ سے, وردہ تم بیٹھو, ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھو, میں بچوں کو اسکول سے پک کر کے بھی آتی ہوں. وردہ نے کہا ڈرائیور کہاں ہے, اس کو بھیجو. جس پر ردا نے کہا بالکل ڈرائیور تو ہے, لیکن اسکول والوں نے تھوڑا سا آج کل اسٹرکٹنس کچھ زیادہ کی ہوئی ہے, تو آج میں بچوں کو لینے خود جا رہی ہوں, کل بھی خود گئی تھی, تو تم بیٹھو. بس میں یوں گئی اور یوں آئی. کہتی چلے ٹھیک ہے. جاتے ہوئے ردا اپنے ڈرائیور کو, جو کہ واقعی تھا موجود تھا گھر پہ, اس کو ساتھ لے گئی اسکول. وجہ یہ تھی کہ گھر پر اب رہ گئی صرف اور صرف ڈاکٹر وردہ اکیلی. وجہ یہ تھی کہ اس گینگ کے 3 کارندوں کو گھر کے اوپر پلاننگ کے مطابق ردا نے چھپا رکھا تھا کہ جیسے ہی میں جاؤں گی آپ لوگ نکل کر آ جانا. اب جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلی, وہ تینوں کے تینوں کارندے فوراً سے نکل آئے اور آ کر رسی کے ذریعے سے انہوں نے ڈاکٹر وردہ کا گلا دبایا, اس کو مار ڈالا, اس کو گیریج میں کھڑی دوسری گاڑی کی ڈکی میں ڈالا
اور لے گئے اس کو لڑی بنوٹا کے ایک گھنے جنگل میں، گڑھا کھودا، لاش کو بیچ میں پھینکا اور ہاتھ جاڑ کر واپس آ گئے۔ یہ جنگل جو تھا وہ تھانہ بکوٹ کی حدود میں آتا ہے۔ جناب کام ڈم کرنے کے بعد فون کیا ڈاکٹر ردا کو کہ آپ کا ہوا کام پورا ہو گیا، اب ہماری بقایا رقم ہمیں بھیج دیں۔ ڈاکٹر ردا نے بقایا رقم بھی ان کو بھیجی اور حساب کتاب کلیئر کر دیا۔ 5 دسمبر کو والد بڑا پریشان ہوا کہ ڈاکٹر وردہ ابھی تک گھر نہیں آئی ہے ہاسپٹل سے۔ اس کی فرینڈز کو فون کیا، ہاسپٹل میں فون کیا، جاننے والوں کو فون کیا، کہیں سے ڈاکٹر وردہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور جب اس کے اپنے نمبر پر کالز کی تو کنٹینیوسلی پاورڈ آف کا سائن آتا رہا لگاتار۔ تنگ آ کر تھانہ کینٹ گئے اور جا کر ساری بات بتائی۔ وہاں پر 5 دسمبر کو اغوا کا ایک مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے پوچھا والد سے جو کہ مدعی بنے کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ تو والد نے کہا کہ شک اور جھگڑا تو نہیں ہے، البتہ آخری مرتبہ میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر وردہ سے، بیٹی سے، اور اس نے کہا تھا کہ ابا جی میں ردا کے گھر جا رہی ہوں ردا سے زیور لینے کے لیے۔ اس کے بعد کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اس کا نمبر بند ہو گیا۔ پولیس نے پوچھا کتنا زیور تو بتایا 67 تولے یعنی 67۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر پولیس نے ردا کا عطا پتہ اور معلومات لی۔ اس کے بعد ڈاکٹر ردا کو اپروچ کیا اور تھانے میں بلا کر معلومات لی۔ پولیس نے یہ کہا کہ ردا آپ پروفیشن وائز ایک ڈاکٹر ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں، آپ کے پاس زیور لینے آئی تھی؟ جی بالکل میرے پاس آئی تھی۔ آپ نے زیور دیا؟ جی میں نے زیور دیا۔ اس کے بعد اس کا نمبر بند ہو گیا۔ اب مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ اس کو راستے میں چور پڑے، ڈکیت پڑے، ڈاکو پڑے کون نہیں۔ مجھ سے زیور لے کے وہ یہاں سے چلے گئی تھی اور میری تو بہت بیسٹ فرینڈ تھی، بہت پرانی فرینڈ تھی۔ پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ ساری سٹیٹمنٹ دینے کے بعد پولیس نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ چلے گئی۔ اب جناب سنیے، DHQ ہاسپٹل جہاں پر ڈاکٹر وردہ سرو کرتی تھی، وہ ایک چونکہ نفیس خاتون تھی، کیئرنگ لونگ تھی، اپنے سٹاف کا بہت خیال رکھتی تھی، تو باقاعدہ طور پر سٹاف نے سارے کے سارے نے ایک بھرپور قسم کا احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں مطالبہ یہ تھا کہ ڈاکٹر وردہ کو بازیاب کروایا جائے ڈاکٹر ردا کی حراست سے۔ اور جناب DPO ایبٹ آباد ہارون الرشید صاحب، ان کے پاس جب اس احتجاج کے متعلق خبر گئی، انہوں نے فوراً سے ایکشن لیا اور متعلقہ پولیس کو یہ کہا کہ اگر تو یہ مطالبہ درست ہے تو فوراً سے اس کو پورا کیا جائے۔ متعلقہ پولیس نے ڈاکٹر ردا کو اپنی حراست میں لیا اور لینے کے بعد ان سے پھر سے ایک مرتبہ روایتی انداز میں تفتیش کی گئی، تو پھر جناب اس مرتبہ ڈاکٹر ردا نے طوطے کی طرح ساری کی ساری بات بتائی، جس میں سب سے پہلے تو اس نے اقبال جرم کیا، اور اقبال جرم کرنے کے بعد اس گینگ کے متعلق تفصیلات دی۔ پولیس نے اس گینگ کے کارندوں کو کچھ کو گرفتار کیا، جن کے نام اب تک پولیس نے آفیشلی طور پر نہیں بتائے، لہٰذا ہم بھی آپ سے ذکر نہیں کریں گے۔ اب جناب اس گینگ کے کارندوں کو جب گرفتار کیا تو ان سے ڈاکٹر وردہ کی اس گھنے جنگل میں جا کر برآمد کروائی گئی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر وردہ جو لوگوں کے پوسٹ مارٹم کے آرڈرز دیا کرتی تھی، ان کا اپنا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔ ڈاکٹر ردا نے بتایا کہ سونے پر آ کر میری نیت خراب ہوئی تھی۔ دراصل میں نے اس کے زیور کو، کچھ زیور کو، سارے کو نہیں، کچھ زیور کو گارنٹی کے طور پر بینک میں رکھوایا اور بینک سے 50-60 لاکھ روپے قرضہ لیا۔ میرے شوہر کا بزنس میں گھاٹا ہو گیا تھا، نقصان ہو گیا تھا اور پیسے اشد ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ زیور رکھواتی ہوں، پیسے لوں گی، وہ پیسے شوہر کے بزنس میں انویسٹ کر دوں گی، جب اس میں سے واپس پروفٹ آئے گا تو پروفٹ بینک والوں کو دے کے زیور لے لوں گی۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا اور مجھ سے وردہ بار بار اپنا زیور مانگ رہی تھی۔ میں بہانے کر کر کے تھک چکی تھی، تو پھر میں نے یہ سب پلاننگ کی۔ پولیس کی حراست میں اس ٹائم ڈاکٹر ردا، ان کے شوہر وحید جو کہ ایک کپڑوں کے تاجر بھی ہیں، کپڑوں کا بزنس کرتے ہیں، اور گینگ کے کچھ کارندے بھی موجود ہیں جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ آپ کو یہاں پر یہ بتائیں کہ احتجاج کرنے والا پیرامیڈیکل سٹاف، کچھ ڈاکٹرز اور مزید کچھ لوگ اسی ہاسپٹل کے، یقین کریں اس احتجاج میں روتے دیکھے گئے، چونکہ ڈاکٹر وردہ ایک انتہائی نفیس خاتون تھی، کیئرنگ تھی،
اور اپنے سٹاف کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتی تھیں۔ ایک ایسی خاتون جس کے متعلق پورا ہاسپٹل یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر وردہ جیسا انسانیت پسند انسان آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی ایک شخص، دو شخص تو آپ کی اچھائی کرتے ہیں، پورا ہسپتال نہیں کرتا، لیکن یہاں پر پورے ہاسپٹل کا سٹاف روتا دیکھ رہے تھے اس احتجاج میں، چونکہ ڈاکٹر وردہ واقعی ایک نفیس خاتون تھی۔ ظلم ہوا، ایک اچھی ایک نفیس خاتون اور پھر سرکاری ملازم آج ریاست کا حصہ نہ رہی۔ میں نے بہت سے کیسز میں یہ دیکھا کہ ہمیشہ جائیداد، پیسے اور عورت پہ آکے پرانی سے پرانی یاری، دوستی، محبت اور پیار ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی زیور آیا، نیت خراب ہوئی، پیسوں کی ضرورت تھی تو رشتہ ٹوٹا۔ وہ محبتیں، وہ جگری سہیلیاں، وہ بیسٹی، سب تار تار ہوا۔ تو ہمیشہ اعتبار ضرور کریں، لیکن اندھا اعتبار بالکل مت کریں۔ شکریہ۔